نہیں کیا اس سے تناؤ تو ہے بھی نہیں نہ تو کمی کیا آنی ہے. اب تو یہ تناؤ تو ایک ایسا ہے نا جس کا ہم سب جو ہے نا عادی ہو چکے ہیں. ہمیں یہ تناؤ تو ہمیں تناؤ ہی نہیں لگ رہا. اور جب تناؤ ہوگا تو مذاکرات ہو جائیں گے. جب حالات ایسے پیدا ہوں گے کہ تناؤ ہو گیا ہے تو پھر ہو جائیں گے مذاکرات. ابھی تناؤ نہیں ہے تو اس لیے تو ہمیں بے فکر رہنا چاہیے. باقی یہ فواد چودھری صاحب نے جو بات کہی ہے اس میں کون سی ایسی بات ہے کہ جو ہم یا پاکستان میں بسنے والا کوئی انسان جو یہ نہیں چاہتا یا یہ بات ازارا نہیں کرتا. تو ٹھیک ہے, سیاسی قیدیوں کو رہا کرنا چاہیے, ان پہ میڈیا کو آزاد ہونا چاہیے. اس میں کیا ابھی تسلیم کر رہے ہیں کہ سارے کام ہوئے ہوئے؟ اگر یہ ہوئے ہوئے ہیں تو مذاکرات کیوں کر رہے ہیں؟ جب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اسی سب پابندیاں ہیں تو ان پہ کس بات کے پھر آپ جو ہے مذاکرات کر رہے ہیں؟ دیکھیں کبھی بھی جو ہے نا رہائی کے لیے قیدیوں سے مذاکرات نہیں ہوتے. قیدی صرف وہ نہیں ہے جو جیل کے اندر ہیں. ہمارے ملک کے اندر اقتدار کے اندر بھی قیدی ہوتے ہیں. تو قیدی تو بے اختیار ہوتا ہے, چاہے وہ جیل کے اندر ہو یا اقتدار کے اندر ہو. ان کے درمیان کوئی مذاکرات جو ہے ایک تفریح ہو سکتی ہے. آپ کو پروگرام کو 2-3 ہفتے کا جو ہے وہ مل جائے گا, مواد مل جائے گا, یہی ہم چاہتے ہیں. اور پھر لوگ بولیں گے بس یہ پاکستان جو ہاں بس یہ اس حد تک تو ہو جائے گا. اس کے لیے آپ بے فکر رہیں, یہ کام تو ہو جائے گا, یہ آپ ٹینشن مت لیجیے گا. کسی کا بھلا تو ہو رہا ہے نا. باقی اگر آپ یہ سمجھیں کہ اس سے کوئی باقی آپ یہ سمجھیں کہ نتیجہ نکل آئے گا, کیسے نکل آئے گا؟ وہ عامر صاحب جو بات کہہ رہے ہیں نا کہ اگر آپ اس نقطے پہ بات کریں گے کہ ہم 8 فروری نہیں مانتے تو کوئی بات نہیں ہوگی, یہی تو نقطہ ہے بات چیت کا. باقی نقطہ کیا ہے؟ اس کے علاوہ کیا نقطہ ہے؟ 8 فروری عامر صاحب کی دوسری بات بھی صحیح ہے. اگر 8 فروری آپ نہیں مانتے تو پھر وہ اپنی طاقت سے تسلیم کروانا پڑے گا آپ کو کہ ہم باقی آپ میں اتنی دم ہو, وہ آپ کروا نہیں پا رہے. آپ سے مطلب تحریک انصاف والے کروا نہیں پا رہے. آپ کے خالی ٹویٹ پہ تو کوئی آپ کے مطالبے کو پورا نہیں کر سکتا. باقی یہ جو اس طرح کے لوگ جو نکلے, ان کو ایک وہ مل گئی. ان کے پولیٹیکل اسٹیک کیا ہے؟ جو لوگ بیٹھے ہوئے وہ اپنے اپنے علاقوں کی سیاست, کیا وہ کونسلر کا الیکشن جیتنے کی بھی جو ہے وہ سکت رکھتے ہیں؟ یہ تو خود کسی طرح ہے کہ ہمیں عمران خان جو ہے وہ ہمارے پہ جو ہے وہ آشیرواد دے دے تو ہم جو ہے وہ ہماری سیاست جو ہے وہ دوبارہ جو ہے وہ زندہ ہو جائے. باقی جو اس ملک کی ریکوائرمنٹ ہے نا, جو اس ملک کی جو ضرورت ہے, جس کو کہتے ہیں نا سمت درست کرنے کے لیے, آپ یقین کریں کہ اس ملک کا کوئی بھی طبقہ سیاسی یا غیر سیاسی وہ اس کے لیے تیار ہی نہیں ہے, چاہے وہ جیل کے اندر ہے یا جیل کے باہر ہے. کیونکہ ہم سب کی ناکیں جو ہے نا وہ پاکستان سے بڑی ہو چکی ہیں. ہماری انائیں پاکستان سے بڑی ہو چکی ہیں. ہماری اندر کی جو ہے نا کیا کہتے ہیں وہ کیا کہ جس میں وہ ناک کرنے نا تکبر, ہم اپنی نسلوں کا سوچنے کو جو ہے نا وہ تیار نہیں ہے. تو بس پھر تو ایسا ہی ہوگا. پیج پہ آنا امپورٹنٹ نہیں ہے, ہمیں اپنی ناکوں کو چھوٹا کرنا ہوگا. ہمیں سوچنا ہوگا کہ ہم سب لوگ عمر کے کس اسٹیج کے اوپر ہیں. جتنے بھی جس کو اب بومرز کہہ رہے ہیں, جین زی تو اس ملک کی جاہل ہے نا, دنیا کا واحد ملک ہے جس کی جین زی کو جو ہے ملک کے دانشوروں نے بولا جاہل ہوتے ہیں. یہ ویسے یہ کمال ہوا ہے, لیکن بومرز کے ہاتھ میں تو ملک ہے. تو ان کو یہ خود سوچنا ہوگا کہ وہ عمر کی جس اسٹیج پر ہے وہ آنے والی نسلوں کو جو ہے نا وہ کون سا پاکستان دے کے جا رہے ہیں. ایک دن تو ہم سب نے چلے جانا ہے نا, اللہ پاک کی ذات نے رہنا ہے اور یہ پاکستان کو رہنا ہے. تو یہ کون سا ملک ہم دے کے جا رہے ہیں اس کو, تو اس کا کیا قیمت یہ آنے والی جو ہے نا وہ نسلیں جو ہے نا ادا کریں گی. آج تو ٹھیک ہے ہمارے پاس طاقت بھی ہے, بہت ساری چیزیں نا ہمیں اچھی لگتی ہیں, لیکن اس کی قیمت کیا ہماری آنے والی نسلیں تو ادا نہیں کریں گی. تو بہتر یہی ہے کہ اپنی ناکوں کو چھوٹا کریں, پاکستان کو بڑا کریں. بالکل, اپنی جو میں ہے اس کو ختم کرنا پڑے گا تاکہ معاملات کو آگے بڑھایا جا سکے. کوئکلی ایک بریک لے لیتے ہیں ناظرین, بریک سے واپس آئیں گے, یہیں سے کنٹینیو کریں گے. ویلکم بیک ناظرین. ہم بات کریں ملک میں قومی ڈائلاگ کا آغاز کتنا ایک اچھا انیشیٹو اس کے حوالے سے کہ آگے چل کر یہ معاملات کس طرح سے ہوں گے, کیا جو مطالبات کیے گئے وہ قابل عمل ہیں حکومت کے لیے یا نہیں, اور جو مذاکرات کی بات بار بار ہوتی ہے ملک و قوم کے لیے سیاسی استحکام کے لیے ایک اس کا آغاز ہونا چاہیے, کیا وہ ہو سکے گا یا نہیں. نوید صاحب, آپ کو کیا لگتا ہے سیاسی تناؤ میں کمی کا کتنا امکان ہے, اور جو مطالبات رکھے گئے ہیں نیشنل ڈائلاگ کمیٹی کے, کیا آپ
سمجھتے ہیں یہ قابل عمل ہے خاص طور پر گورنمنٹ کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو؟ دیکھیں دعا، سب سے پہلے تو یہ جو نیشنل ڈائیلاگ کمیٹی ہے اس کا تعین کیا جائے کہ کون ہے، کس کے بہاف پہ بات کر رہے ہیں. اگر دیکھا جائے تو یہاں بیٹھے ہوئے سارے لوگ، وہ فواد چودھری صاحب ہوں، وہ عمران اسماعیل صاحب ہوں، وہ محمود مولوی صاحب ہوں، یہ تو سارے سیاسی یتیم ہو چکے ہیں نا. دیکھیں انہوں نے تو پی ٹی آئی کو جس طرح سے چھوڑا تھا اور پھر سیاست سے توبہ طائب ہوئے تھے، اب اچانک سے آگے ہیں کیونکہ وہ اپنے آپ کو جو ہے وہ پولیٹیکلی ارریلیونٹ ہو گئے تھے، اب ریلیونٹ جو ہے وہ کرنا چاہ رہے ہیں. ان کو کوئی لینے کے لیے تیار نہیں ہے، وہ پیپلز پارٹی ہو، نون لیگ ہو، پی ٹی آئی تو آلریڈی وہ چھوڑ چکے ہیں، اور کہا بھی یہ گیا کہ ان کو دوبارہ شاید ان کے لیے کوئی جگہ نہ بن رہی ہو. تو یہ تو سیاسی یتیم ہیں، اپنے آپ کو پولیٹیکلی پھر ریلیونٹ کرنے کی ایک کوشش ہے. ادروائز جو بھی یہ ڈائیلاگ ہوا، ڈائیلاگ میں کون آیا؟ آپ دیکھیں نا، مین سٹریم پارٹیز کا کوئی بندہ وہاں پہ اس کی ریپرزنٹیشن تھی نہیں تھی. تو ان کی طرف سے مطالبات کا آنا، گورنمنٹ کیوں ان کے مطالبات کو تسلیم کرے کہ کون ہیں آپ، پولیٹیکلی آپ ریلیونٹ بھی ہیں، پاکستان کی سیاست میں ریلیونٹ بھی ہیں، کس کے بہاف پہ بات کر رہے ہیں. اور پھر جو مطالبات دیے گئے وہ ایسے ہی ایک امپریشن دینے کی کوشش کی گئی، جیسے کہا گیا کہ وہ ون سائیڈڈ ہے، وہ ایسے لگ رہا ہے کہ وہ پی ٹی آئی کے مطالبات کو ہی جو ہے اسی کو انہوں نے دہرایا ہے. تو وہ شاید پی ٹی آئی کے اندر اور کوئی دراڑ ڈالنے کی کوشش ہے یا کیا ہے. لیکن اس سے قطع نظر ہم جہاں تک ڈائیلاگ کی بات ہے، میرے خیال میں پچھلے 3 سال سے ہم ہی اس پروگرام میں یہاں بیٹھ کے اسی پینل کے اوپر ہم نے بارہا یہ بات کہی کہ پاکستان میں ایک گرینڈ پولیٹیکل ڈائیلاگ کی ضرورت ہے. بالکل. اور وہ صرف پی ٹی آئی سے نہیں، وہ پاکستان کی تمام پولیٹیکل جماعتیں جو ہیں سب کو بٹھایا جائے، مولانا فضل الرحمان صاحب کو بھی بٹھایا جائے، وہ بھی ایک زیرک سیاستدان ہیں، ان کا ایک بہت جو ہے بڑی سے ہے. ساری پولیٹیکل قیادت کو بٹھایا جائے، پاکستان کے جو میڈیا ہے، صحافی ہیں، ان کو بٹھایا جائے، سول سوسائٹی کو بٹھایا جائے. کیونکہ دیکھیں آپ کا سروائیول جو ہے وہ اسی میں ہے کہ ملک میں پولیٹیکل جو ہے وہ اسٹیبلٹی ہو، یعنی سیاسی استحکام ہو. سچویشن اس وقت ایسے ہے کہ شاید ہماری گورنمنٹ، ہم ایک وہ کمفرٹ زون میں چلے جاتے ہیں. ابھی 1 سال پہلے تک ہم ڈیفالٹ کے دانے پہ تھے اور جس طرح کی باتیں ہو رہی تھیں، اللہ کا شکر ہوا کہ ڈیفالٹ نہیں ہوا. لیکن ابھی ایسے لگتا ہے کہ گورنمنٹ ایک کمفرٹ زون میں چلی گئی ہے کہ سٹیبلائزیشن ہو گئی ہے، ہم اکنامک سٹیبلٹی میں ہیں، تو وہ ایک کمفرٹ زون میں چلے گئے ہیں. لیکن یہ سٹیبلٹی دیکھیں جب تک کہ آئی ایم ایف کے پروگرام کے اندر ہیں تو آپ یہ پولیٹیکل سٹیبلٹی رہے گی، کیونکہ اوور آل تو آپ کے جو اکنامک ریفارمز ہیں وہ تو نہیں ہوئے نا، اور ہو بھی نہیں رہے. آگے سچویشن جو ہے وہ بھی ایسی نظر آ رہی ہے. ابھی کل رپورٹ آئی تھی کہ پاکستان کی ایکسپورٹس جو ہیں وہ 20% گری ہیں دسمبر میں. پاکستان میں ایف ڈی آئی جو ہے وہ فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ وہ بھی 14-15% جو ہے وہ گری ہے. پاکستان میں جو جاب لیسنس ہے، جو بے روزگاری ہے، اس کی شرح اتنی جو ہے وہ زیادہ 7-8% تک جو ہے اس کی شرح جو ہے وہ چلی گئی ہے. آج کل جو ہے ایک رپورٹ آئی ہے کہ پاکستان میں جو کے شیپ ریکوری ہو رہی ہے کہ اس میں اب مزے کی بات یہ ہے کہ جو اوپر والا طبقہ ہے، وہ طبقہ جن کے پاس پیسہ ہے، جن کو ہیوز کہا جاتا ہے، تو ان کی جو انکم ہے اس میں تو 7% اضافہ ہوا ہے. لیکن دوسری طرف وہ طبقہ جو ہماری طرح کا طبقہ ہے، جو کہ مڈل کلاس ہے، لوور مڈل کلاس ہے، ان کی جو ہے وہ انکم میں تقریباً 12% تک کی کمی ہوئی ہے. تو ایسی صورتحال میں آپ کی اکانومی جو ہے وہ آؤٹ آف دی ووڈ نہیں ہے. آپ آلدو گورنمنٹ کی طرف سے کہا جا رہا ہے، پرائم منسٹر صاحب نے کہا، فائنانس منسٹر صاحب نے کہا کہ جی اکانومی از آؤٹ آف دی ووڈ، لیکن وہ آؤٹ آف دی ووڈ نہیں ہے. یہ جو فگر میں بتا رہا ہوں کہ آپ کے غربت جو ہے وہ مسلسل جو ہے اس میں اضافہ ہو رہا ہے. آپ کا آؤٹ آف سکول بچوں میں جو ہے اس میں اضافہ ہو رہا ہے. اسٹنٹڈ گروتھ میں اضافہ ہو رہا ہے. پانی لوگوں کے پاس پینے کے لیے نہیں ہے. تو ایسی سچویشن میں جب آپ کرائسیز میں گرے ہوئے ہیں، یہ ایک بحران نہیں ہے، مختلف بحران ہے. آپ کے پاس
پولیٹیکل بحران ہے, آپ کے پاس معاشی بحران ہے, آپ کے پاس معاشرتی بحران ہے, اور ان بحرانوں, اور پھر سیکیورٹی بحران ہے. کل ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب نے جو فگر دیے کس طرح سے ٹیررزم میں پاکستان میں اضافہ ہو رہا ہے, تو ایسی صورتحال میں آپ کے پاس اگر آپ نے اکنامک ریکوری کی طرف جانا ہے, آپ نے ڈیولپمنٹ کی طرف جانا ہے, گروتھ کی طرف جانا ہے, تو وہ اسی صورت میں ممکن ہے کہ ملک میں سیاسی استحکام ہو. سیاسی استحکام کے لیے پھر آپ کو ساری جماعتوں کو بٹھا کے ایک جگہ, ایک پلیٹ فارم پہ بٹھا کے سب سے جو ہے ان کی آراء لی جائیں, ان کی تجاویز لی جائیں. لیکن یہاں پہ معاملہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی کو تو اس کو تو تسلیم ہی نہیں کیا جا رہا نا. دیکھیں ان کو تو یہ کہا جا رہا ہے کہ جی یہ شاید دہشت گردوں کے ہمدرد ہیں, یہ ٹیررسٹ کے سمپتائزر ہیں, کہ ان کے لیے کنڈیوسو ماحول جو ہے دہشت گردوں کے لیے کے پی میں بنایا جا رہا ہے. لیکن کل بھی میں نے یہ کہا تھا کہ کے پی فرنٹ لائن جو ہے